الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ ارشاد باری تعالی ہے، فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہاری باتیں کروں گا، واشکروا لی، اس کا حاصل کیا ہے؟ یہ توفیق شکر عطا کرتا ہے، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری نافرمانی نہ کرو۔ بڑی عجیب بات ہے، قرآن حکیم براہ راست جن امور کا حکم دیتا ہے وہ فرض ہوتے ہیں، اور کم و بیش 36 آیات تو ایسی ہیں جو براہ راست ذکر کا حکم دیتی ہیں، اور بالواسطہ جہاں ذکر کے بارے کہیں ترغیب دی گئی ہے، کہیں اشارہ دیا گیا ہے، کہیں حکم دیا گیا ہے، ان سب کو جمع کیا جائے تو غالباً 800 آیات قرآن حکیم کی بنتی ہیں جو ذکر الہی کا اشارہ کرتی ہیں اور کرنے کا حکم دیتی ہیں، ترغیب دیتی ہیں، کہیں اس کے فوائد بیان ہوتے ہیں، کہیں ذکر نہ کرنے کے نقصانات ہیں۔ اس طرح سے بالواسطہ جن آیات میں ہے، اگر سب کو جمع کیا جائے تو لگ بھگ 800 کے قریب آیات بنتی ہیں۔ قرآن حکیم نے انہی لوگوں کو اہل دانش مانا ہے جنہیں ذکر دوام نصیب ہے۔ ہمارے ہاں شاعر دانشور ہے، تنقید نگار دانشور ہے، مورخ دانشور ہے، سائنسدان دانشور ہے، جغرافیہ دان دانشور ہے، حساب دان دانشور ہے۔ مختلف شعبوں میں جب کوئی مہارت حاصل کر لیتا ہے تو دانشور کہلاتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے معیار دانش صرف ایک بات کو رکھا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تخلیق ارض و سما اور شب و روز کی گردش، ساری حکمت، ساری سائنس، سارے علوم اس ایک جملے کے اندر سمو جاتے ہیں۔ ساری حساب دانیاں، ساری منطقیں، سارے دلائل اور ساری دنیا اسی ریسرچ پہ، اسی تحقیق پہ لگی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے ادارے
یونیورسٹیاں، سائنسدان، خلق السماوات والارض، ابھی زمین کی بات ہو رہی ہے۔ میں کل ایک سائنسدان کی بات سن رہا تھا جو زلزلوں یا طوفانوں پہ، ارتھ اور ٹارنیڈوز، اس پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے اندازے کے مطابق جدید علوم میں ہم نے 10% تک معلومات حاصل کر لی ہیں جن کے بارے ہم لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں یا احتیاطی تدابیر بتا سکتے ہیں یا جن سے بچنے کا کوئی سبب ہم تلاش کر سکتے ہیں، لیکن 90% جو ہمارے اندازے کے مطابق ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کے بارے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تخلیق ارض کا ایک شعبہ ہے۔ آتش فشاں کا پھٹنا یا زلزلے کا آنا یا طوفانوں کا بننا تخلیق زمین کا ایک شعبہ ہے۔ اس میں شعبے کتنے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہر شعبے پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے، حال اس کا بھی وہی ہے۔ انسان تو تخلیق ارض کے کمالات نہ جان سکا، نہ اس سے فارغ ہوا، تو آسمانوں کی تخلیق، آسمانوں پر مخلوق، ان کا دائرہ کار، انسانی زندگی سے اس کا رشتہ، یہ تو ابھی بہت دور ہے۔ لیکن رب کریم فرماتے ہیں عقل والوں سے دور نہیں ہے، وہ ان میں نشانیاں تلاش کر لیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اس کے اسرار و رموز کو، اور وہ ان حوادثات کو جانتے ہیں اور ان کے اسباب بھی جان لیتے ہیں کہ کیا کرنے سے آسمانوں پہ کیا تبدیلی آتی ہے، زمین پہ کیا تبدیلی آتی ہے، اور کیا کرنے سے بہتر مثبت تبدیلی آتی ہے اور کیا نہ کرنے سے منفی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ باتیں دانشور اور عقل مند جان لیتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، دانشوروں کے لیے اس میں بڑے دلائل ہیں اور وہ سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن دانشور ہیں کون؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جن کا کوئی لمحہ یاد الہی سے خالی نہیں ہوتا، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، کسی حال میں ہوں، کسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں، یاد الہی سے غافل نہیں ہوتے، اور پھر یاد الہی از خود ایک جذبہ بیدار کرتی ہے، اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ان میں اہلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ارض و سما کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ فضول میں سب کچھ نہیں کیا، تو اپنے غضب سے، محرومی سے اور دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اس راستے پر جانے سے بچا جس کا انجام تیرا غضب ہے یا دوزخ۔ تو قرآن حکیم کے نزدیک دانشور وہ ہے جس کی زندگی کا کوئی لمحہ یاد الہی سے خالی نہ ہو، دن ہو، رات، سفر ہو، حضر ہو۔
ہر لمحہ ہر آن الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. لیکن بندے میں یہ حیثیت ہے کہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کی باتیں کرے، یہ جرأت اس کی ہے. بندہ جو اپنی کاوشوں سے زمینی تغیرات کا اندازہ نہ کر سکا، بندہ جس کے جدید علوم شعبہ حیات میں سے کسی ایک شعبے کا احاطہ نہیں کر پاتے، بندہ جس کی ساری میڈیکل سائنس کسی ایک مرض کا علاج دریافت کرتی ہے اور اس علاج سے دوسرا مرض پیدا ہو جاتا ہے جو اس سے کنٹرول نہیں ہوتا. مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو چیز شفا کے لیے ایجاد کی جاتی ہے وہ ایک نئی بیماری پیدا کر دیتی ہے جس سے آپ سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں. بندہ جو اپنے وجود کی جو اس میں حکمتیں اور صلاحیتیں اور اس میں کمزوریاں انہیں نہیں جان سکا، وہ کیسے اللہ کو یاد کرے گا؟ یاد کرنے کے لیے تو جاننا شرط ہے. جسے کوئی جانتا ہو اس کی بات کر سکتا ہے. اب بندہ تو اپنے آپ کو نہ جان سکا، زمین کو نہ جان سکا، زمین پر پیدا ہونے والی جڑی بوٹیوں کو نہ جان سکا، پتھروں اور پہاڑوں کی ماہیت اور ان کی تبدیلیاں اور ان کے فضا پر اثرات کو اور ماحول پر اثرات کو نہ جان سکا، تو رب کو، خالق کائنات کو کیسے جانے گا؟ اب جانے گا نہیں تو یاد کیسے کرے گا، ذکر کیسے کرے گا اس کو؟ یہ مشکل ترین مرحلہ ایک جملے میں طے ہو گیا: من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. جس نے بھی اس کلمے کا اقرار کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، فرمایا سمجھ لو وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ جو سمجھا جاتا ہے نا صرف کلمہ پڑھنے سے جنت داخل ہو گیا، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کلمہ دروازہ ہے معرفت الہی کا. جب اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس سے مراد یہ ہے کہ سوائے اس کے کوئی دوسرا نہیں ہے، کسی کی کوئی حقیقت نہیں. ایک ہستی ہے معبود برحق. جب یہ اس نے اقرار کیا تو اس کا مطلب ہے اس نے رب کو پہچان لیا، اور جب پہچان لیا تو اب اسے بھولے گا نہیں. ہر لمحہ اس کی عظمت کے گیت گاتا رہے گا، اور یہ یاد اسے توفیق شکر ادا کر دے گی، اور وہ کفر سے اور نافرمانی سے بچے گا اور اطاعت کی راہ اپنائے گا. نتیجتاً جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ، جنت میں پہنچ گیا. یعنی پہنچے گا یہ سارے منازل طے کرتے ہوئے. اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا اور ساری زندگی اس کی عظمت سے بیگانہ رہا، اس کا شمار ان میں ہوگا جنہوں نے کہا نہیں. بعض لوگ لا الہ الا اللہ کہیں گے
دعوے اسلام پہ زندہ رہیں گے، ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج زکوٰۃ بھی ہوگا، میدان حشر جب قائم ہوگا لوگ اٹھیں گے، ہر کلمہ گو دوڑے گا لوائے حمد کی طرف، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی طرف۔ کچھ لوگوں کو باذن الہی فرشتے روک لیں گے، ادھر مت جاؤ، تمہیں اس طرف جانا ہے، تمہیں یہود و نصارہ کی صفوں میں کھڑا ہونا ہے، تمہیں کفار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تمہیں ہندوؤں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے بار الہ، یہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، بھلے ہیں یا برے، خطا کار ہیں یا گناہ گار، لیکن یہ کلمہ گو ہیں، انہیں میرے پاس آنے دیا جائے۔ تو ارشاد ہوگا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے ٹائم ٹیبل سے قرآن خارج ہو گیا تھا، ان کا کھانا قرآن کے مطابق نہیں تھا، یہ حرام کھاتے تھے، سود خور تھے، ان کا رہنا جینا بسنا، ان کی تہذیب، ان کے افکار، ان کا کردار، انہوں نے اپنی زندگی سے قرآن کو نکال کر پھینک دیا۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے تو قرآن کو اپنے سے دور کر دیا۔ آج یہ آپ کے قدموں سے دور پھینک دیے جائیں گے۔ جس تہذیب میں سانس لیتے تھے اس قوم کے ساتھ میں انہیں کھڑا کروں گا، جس تہذیب کا انداز معاش ان کا تھا اس قوم کے ساتھ حشر ہوگا، جس تہذیب اور جس قوم کے ساتھ ان کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ملتا تھا، مجھے چھوڑ کر، آپ کے احکام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر جن کی غلامی کرتے تھے، آج یہ ان کی صفوں میں کھڑے ہوں۔ لہذا من قال لا الہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا اور جنتی ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ دل سے پڑھا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور دل سے لا الہ الا اللہ کہنا یہ مردوں کا کام ہے۔ اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، اور وہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے رشتے الفت جو بندے کا نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندہ فرشتے سے محبت نہیں کر سکتا، بندہ جن سے محبت نہیں کر سکتا، بندہ کسی دوسری مخلوق سے محبت نہیں کر سکتا، لیکن اپنی جنس سے محبت کرنا اس کی فطرت ہے۔ اسی لیے فرمایا قد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے میں نے ایسا رسول بھیجا جس سے تم محبت کر سکتے ہو، جسے تم محبوب بنا سکتے ہو، جس کا قرب تم پا سکتے ہو۔ اور قرب رسالت میں آنکھوں میں وہ روشنی اور وہ بینائی آتی ہے جو جمال باری کو آشکارا دیتی۔ اس عالم میں وہ اپنی صفات اور کمالات سے نظر آتا ہے، جنت میں اس کی ذات مومن کے سامنے ہوگی۔ پھر دنیا میں عجیب لوگ تھے وہ جنہوں نے یہ درد دل، یہ گہرائیوں میں اترنے والا کلمہ، یہ برکات نبوی
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی اور دنیا کو چشمہ صافی کی طرح سیراب کرتے چلے گئے اور لاکھوں دلوں کو روشن کرتے چلے گئے۔ بڑی عجیب بات ہے، شاید میں کئی دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں کہ تبع تابعین کے بعد اجتماعی طور پر ہر آنے والے کو ذکر قلبی کسی ولی اللہ نے نہیں کرایا۔ لاکھوں لوگ جو ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، کسی کو درود شریف کی تسبیح، کسی کو کلمہ کی تسبیح، اس کے حسب حال کوئی وظیفہ بتا دیتے تھے، اور لاکھوں افراد میں سے چند 2 4 5 آدمی چنتے تھے جن کو ذکر قلبی کرایا جاتا تھا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ابتدائی 16-17 سالوں میں ایک بندہ تھا، اور 20-25 سال کے بعد کئی سال 4-5 بندے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، مجھے یہ سعادت ہمراہ کعبی کی نصیب ہوئی۔ بڑی دیر میں بھی اکیلا رہا، پھر کچھ کوشش کی کچھ لوگوں کو اور شامل فرمایا جائے، لیکن حضرت بڑی سختی فرماتے تھے اس پر۔ مگر رفتہ رفتہ اللہ کو منظور ہوا اور یہ فیض عام کا سلسلہ جاری ہوا کہ آنے والے ہر بندے کو، مرد، عورت، خواتین، بچے، بوڑھے کو ذکر قلبی کرایا جائے۔ بڑا عرصہ مجھے اس پہ فخر ہوتا تھا کہ اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ اس کے اسباب میں ایک سبب میری کوششیں بھی ہیں۔ میں بھی اس حق میں تھا، میں بھی حضرت کو بار بار عرض کیا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ عام ہو، لیکن حق یہ ہے کہ مجھے اب اپنی کاوش پہ شرمندگی ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے زیادتی کی۔ لوگ اللہ کے بندہ بننے کی بجائے پیر بننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لوگ عز و نیاز مندی کی بجائے اپنی بڑائی زیادہ پسند کرتے ہیں، خود کو بڑا بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ لوگ اجتماع کو ایک نعمت الہی سمجھ کر اس کی برکات لوٹنے کی بجائے پکنک کے لیے آنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بچوں کو ساتھ لانا، 2-4 رات ٹھنڈی جگہ پہ رہنا، گپ شپ کا ہو جانا، بہت سے لوگوں کا مل جانا۔ مجھے اپنے کیے پہ اب شرمندگی ہوتی ہے، کاش 3-4-5 لوگ ہی ہوتے جو صرف اللہ کے لیے جمع ہوتے، صرف اللہ اللہ کرتے اور اللہ کے لیے جدا ہو جائے۔ کوئی ان میں گرمی سردی پوچھنے والا نہ ہوتا، کوئی ان میں نمک مرچ پوچھنے والا نہ ہوتا، کوئی ان میں دنیاوی جاہ کا متلاشی نہ ہوتا، کوئی ان میں پیر بننے والا نہ ہوتا، کوئی ان میں اپنے کشف کی شہرت کا طالب نہ ہوتا۔ کاش ایسا ہوتا۔ لیکن اگر
یہ سب کچھ ہو ہی گیا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ کسی بھی لمحے ہم قبر میں اتر سکتے ہیں؟ نئی بننے والی ایک ڈھیری ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کل کا اخبار ہماری موت کی خبر چھاپ سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی بھی لمحے آنکھ بند ہو سکتی ہے؟ تو پھر کیوں آپ لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ یہ پیروں کا کارخانہ نہیں ہے، فرعونیت یہاں نہیں بٹتی، یہاں تو عجز و نیاز بٹتا ہے، عشق رسول بٹتا ہے، معرفت الہی بٹتی ہے۔ اور یاد رکھو، معرفت الہی کا صرف ایک نتیجہ ہے، وَاشْكُرُوا لِي، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر گزاری کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نماز روزہ کرو، کھانا کھاؤ اور اندر بیٹھے رہو۔ شکر گزاری کا مطلب وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملتا ہے، کہ مٹھی بھر خیمہ نشین اور صحرا نشین بدوؤں کو جب شکر الہی نصیب ہوا تو طاغوت کی طاقتوں کو روئے زمین سے مٹا کر عظمت الہی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ حجرہ نشین ہو جاؤ، شکر کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی زمین کو ظلم سے پاک کرنے میں جٹ جاؤ۔ شکر کا مطلب یہ ہے، ارے ایک جگنو کو تھوڑی سی روشنی دی ہے اللہ نے، ایک نقطہ، جتنی تاریک رات ہو وہ نقطہ چمک رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی ماحول روشن نہیں ہو جاتا، کوئی گلیاں روشن نہیں ہو جاتی، وہ اس بات سے ڈرتا نہیں، شرمندہ نہیں ہوتا کہ اتنی تاریکی ہے اور اتنا سا ذرہ میں وہ اپنا جو اس کے پاس ہے وہ روشنی وہ بکھیر رہا ہوتا۔ ایک تل بھر جگہ صحیح، لیکن وہاں سے تو اندھیرے کا ظلمت کا جگر چھلنی ہو رہا ہو۔ بندے مومن کتنا بھی کمزور ہو، لیکن اس کے دل کا نور ماحول میں جگنو جتنا ہی صحیح لے روشنی تو دیتا ہے، اور تب دیتا ہے جب اس کا مقصد وصول الہی ہو، بارگاہ نبوت میں آبرو مندانہ حاضری ہو، زندگی بدل جائے، توفیق شکر نصیب ہو۔ ولی اللہ فرشتے نہیں ہوتے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، انسان ہوتے ہیں، لیکن محفوظ ضرور ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ معصوم تو نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے ہیں، اور کبھی غلطی ہو جائے تو اس پہ ندامت اتنی ہوتی ہے کہ وہ بھی ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میری گزارش یہ ہے، اب میں اسے نہیں روک سکتا، یہ اسی طرح چلے گا انشاءاللہ، اور یہ وہ سلسلہ ہے جو کسی کے طعنوں سے، کسی کی تنقید سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ جب امام مہدی مبعوث ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ جہاد جو ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ یہ اویسی شامل ہوں گے۔ یہ اب ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ کون ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، ان میں کوئی پیر صاحب نہیں ہوں گے، وہ مخلصین
جو محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے شب و روز کو اللہ کے ذکر سے روشن کرتے ہیں، اس لیے کہ ذکر جب رسم بن جائے تو اس میں جان نہیں رہتی، اور جب تک وہ درد دل نہ بنے اس سے شفا نہیں ہوتی، اور یہ سارا اس کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ ایک اردو شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا، میں تو تیرے خیال کو 100 بار چھوڑ دوں، میری کمزوریاں، میری کوتاہیاں، میری غفلتیں، میری کم ہمتی، میں تو ایسا ہوں کہ میں تو تیری یاد بلا کر بیٹھ جاؤں، لیکن تیرا خیال نہیں چھوڑتا مجھے۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو اپنی یاد کو مجھ سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ سلاسل ان لوگوں سے چلتے ہیں، برکات ان لوگوں سے آگے بڑھتی ہیں جن کا یہ عالم ہو جائے کہ اس کا خیال انہیں چھوڑے نہیں، اور اس کے لیے نیاز مندی اور عجز شرط ہے، اپنے آپ کو پہچاننا بھی شرط ہے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ اس لیے سالانہ اجتماع میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا لیا کرو، پھر 1 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اور جو لمحات لگاؤ ایسے لگاؤ یار، زندگی کا تو ایک لمحہ تبدیلی کے لیے کافی ہوتا ہے، صرف ایک لمحہ۔ یہدی الیہ من ینیب، ایک لمحہ جس میں انابت اللہ پیدا، جس میں ایک آرزو پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے قبول کر لے، ایک لمحہ، فرمایا میں اگلا کام میں کر دیتا ہوں۔ یہ ساری محنت اس ایک لمحے کی تلاش میں ہے۔ ملکی حالات کروٹ لے رہے ہیں، ایک بالکل نئی چیز سامنے آ رہی ہے، ایک نیا نظام سامنے آ رہا ہے۔ ابھی تک اس نظام کو بنانے والے جو ہیں وہ خود بھی واضح طور پر نہیں جان پائے کہ اس کا کیا ہوگا، اس لیے کہ اس کی صورتیں ابھی تک تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک مثبت نتیجہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ روایتی سیاسی خاندان جو انگریزوں کے چھوڑے ہوئے لوگ تھے اور انگریزوں کے غلام تھے، اور ابھی انگریزی تہذیب کے غلام ہیں، بڑی حد تک سیاسی نظام کی اس بنیاد سے ان کا صفایا ہو گیا ہے۔ سارا نہیں ہوا، لیکن 50% سے زیادہ وہ لوگ آ گئے ہیں جو پہلے سیاسی نظام کا حصہ یا روایتی ہمارے سیاسی نظام کا حصہ یا انگریز کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے نہیں تھے، وہ جو نئے لوگ ہیں جو عام لوگوں میں سے ہیں، شاید اللہ کریم اسی میں کوئی بہتری پیدا فرما دیں، اور اللہ کرے اگر صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں یہ تبدیلی آئے کہ ان میں جو روایتی خاندان جو گزشتہ نصف صدی سے
پیر تسمہ پا کی طرح اس قوم کی گردن پر سوار ہیں، اگر ان کے پنجوں سے اس قوم کی گردن نکل سکے تو شاید کچھ ایسے لوگ بھی آ جائیں جو حق کو سن سکیں، سمجھ سکیں۔ اور بڑا بہتر ہو، بہت ہی اچھا ہو کہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنا دیا جائے جو ملک کے قابل ترین لوگوں پہ مشتمل ہو، جنہیں سیاست سے، حکومت کرنے سے دلچسپی نہ ہو، بلکہ اس ملک میں حکومت بنانے سے دلچسپی ہو، اور وہ شرفاء کی، بھلے لوگوں کی، اچھے لوگوں کی کوئی حکومت بنا دیں۔ اگر آئندہ انتخابات کے لیے حکومت کوئی ایسا سیٹ اپ بنا دے جو پورے ملک کے چنے ہوئے اچھے اور شرفاء لوگوں پہ مشتمل ہو، اور وہ اگلے الیکشن کروائیں یا اگلی حکومتیں صوبائی اور قومی بنوائیں، تو شاید اس ایک اقدام سے بہت بڑی تبدیلی آ جائے۔ کیونکہ اس دفعہ اس چھوٹے سے مقابلے میں ہم نے بڑے بڑے بتوں کو گرتے دیکھا ہے۔ اللہ کرے کوئی ایسا طبقہ، کچھ ایسے لوگ آگے آ جائیں جن کے کان حق کی آواز بھی سن سکیں۔ یہ تو ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں ہیں، لیکن ہمیں حکم ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے وہ کوشش ہم نفاذ اسلام کے لیے جاری رکھیں۔ ایک آکے حق کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے جو کوشش ممکن ہو، اس کے لیے جان، مال، سب کچھ نثار کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس ملک پہ انشاءاللہ اسلام نافذ ہوگا۔ درخت کون لگاتا ہے اور پھل کون کھاتا ہے، کھیتی کون سینچتا ہے اور فصل کون اٹھاتا ہے، یہ تو رب ہی جانے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ پرخلوص محنت جو بھی نفاذ اسلام کے لیے کرے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو حق کی شمع روشن کرتے ہیں اور باطل کی ظلمت دور کرتے ہیں۔ شاید اللہ کو اسی میں بہتری منظور ہو، کوئی ایسا ہی راستہ بن جائے، چونکہ یاد رکھیں ہمارا ملک کسی خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اسلام کا مطلب قیام امن ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ جانوں کو تحفظ دینا اسلام ہے، دوسروں کی جانیں لینا اسلام نہیں ہے۔ قتل و غارت گری اور دہشت گردی سے اور ڈاکے اور چوری کے پیسے اکٹھے کر کے انقلاب نہیں لائے جاتے، اسلامی انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ سوشلسٹ انقلاب میں تو بینک ہی لوٹے گئے، یہ دوسرے باطل انقلابوں میں تو لوٹ ہی کا پیسہ، لیکن وہ باطل کی سربلندی کے لیے خرچ ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا۔ برسر پیکار تھے اور کئی مہینوں کی تنخواہ فوج کی بقایا تھی، سپاہ کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی، مشکل سے جنگی اخراجات پورے ہو رہے تھے۔ کسی نے فرعون کے کسی مقبرے کا دروازہ تلاش کر لیا اور اس کے اندر بے شمار دولت اور زر و جواہر اور سونا پڑا تھا۔
تلاش کرنے والے لڑتے بھڑتے آپس میں مر گئے. ایک بچہ اس نے جا کر سلطان کو اطلاع دی. سلطان بنفس نفیس تشریف لائے. اس تہ خانے میں اترے جو آج انگریزوں نے کھولے ہوئے ہیں اور سونے سمیٹ رہے ہیں. وہ ساری دولت دیکھی, باہر تشریف لائے اور حکم دیا کہ اس کا منہ اسی پتھر سے بند کر کے اس پر بے شمار ریز ڈال کر اس کو پھر اس طرح کا بنا دو, کسی کو اس کی سمجھ نہ آئے. تو کسی نے عرض کی کہ یا امیر, مہینوں کی تنخواہ سپاہ کی باقی ہے اور یہ تو منوں کے حساب سے سونا اور ہیرے اور جواہرات پڑے ہیں. فرمانے لگے میری سپاہ حق کے لیے لڑ رہی ہے اور فرعون کا مال کھا کر ایک آکے حق کے لیے نہیں لڑا جاتا. اسے زیر زمین ہی رہنے دو. ہم فاقہ کر لیں گے لیکن حلال کھا کر لڑیں گے, ہم جہاد کر رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو سمجھ اور شعور بھی دے, ہمارے گناہ معاف فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.